السلام علیکم۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب وہ پہلی دفعہ ملنے آئی تھی تو میں نے نیلم پتھر انگوٹھی میں جڑوایا تھا اس کے لیے، اور میرے لیے ایک سوٹ لے کر آئی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو انگوٹھی پہنائی تھی۔ جاگتے وقت اس نے سوٹ کا ڈبہ مجھے پکڑایا، اچانک سرپرائز کے طور پہ۔ محبت بھری نظروں سے دیکھتی وہ چلی گئی۔ 4 ماہ تو سوٹ سلوایا ہی نہیں، بس ڈبے سے نکال کر سینے سے لگا کر آنکھیں بند کر لیتا۔ اس نے کئی دفعہ کہا کہ سلوا لو یار، اور میں ہر دفعہ ٹال دیتا کہ بس کافی ہے، اس کی نشانی میرے پاس ہے۔ پھر اس نے بات نہ کرنے کی دھمکی دی کہ اگر نہ سلوایا تو میں نے بات نہیں کرنی۔ اس دھمکی کے بعد مجبوری میں نے سلوانا پڑا، اور پتہ نہیں قسمت اچھی تھی کہ بری درزی نے اس سوٹ کی فٹنگ بہت زیادہ کر دی۔ صرف ایک دوست کی شادی پر پہن کر اسے دکھا دیا، مگر مجھے عجیب سا لگتا تھا فٹنگ والے سوٹ، تو میں نے اسے کہہ دیا کہ میں نہیں پہن سکتا۔ تو اس نے کہا مت پہنو، میں اگلی دفعہ آؤں گی تو نیا سوٹ لے کر آؤں گی۔ میں نے پریس کروا کے پیک کر کے وہ سوٹ سنبھال کر رکھ لیا۔ بڑے بھائی کی صحت میری نسبت کمزور تھی، انہوں نے بڑی دفعہ کہا کہ مجھے اس سوٹ کی قیمت لے لو، یا اس سوٹ کے بدلے ایک نہیں 2 سوٹ لے لو، تمہارے تو اب کام کا نہیں۔ مگر انہیں کون بتائے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، اس تحفے کے ساتھ کیا جذبات جڑے تھے۔ میں بھائی کو ہر دفعہ ٹال دیتا، اس سے باتیں ہوتی رہی، ملنے کا پلان بنتا رہتا، مگر اس کے بعد سال گزر گیا مگر ملاقات کی سبیل نہیں ہوئی۔ اور پھر قیامت آ گئی، اس کی اچانک شادی ہو گئی، بنا بتائے سب رابطے چھوٹ گئے۔ شاید اب خوش ہو گئی وہ، نہ وہ آئی اور نہ اس کا سوٹ آیا۔ اب کبھی کبھار کمرے میں بند ہو کر فٹنگ والا سوٹ نکال کر پہن لیتا ہوں، نصرت فتح علی خان کا کلام لگا کر سگریٹ سلگار لیتا ہوں، سگریٹیں پیتے ہوئے اس سوٹ سے لپٹ سا جاتا ہوں۔ پھر جب جل جل کر تھک جاتا ہوں تو چینج کر کے وہ سوٹ واپس پیک کر کے لاکر میں رکھ دیتا ہوں۔ اسے اب خبر تک نہیں کہ اب لوگ میری شاعری، میری تحریروں کو سراہتے ہیں۔ آہ، ان کا جانا بھی دیکھا ہے جن کے جانے سے جان جاتی تھی۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے اردو زون کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔